بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ صفت مقطوع کے بارے میں جانیں گے۔ صفت مقطوع یعنی کٹی ہوئی صفت، وہ صفت ہے جو معنی کے اعتبار سے تو صفت ہوتی ہے لیکن اعراب کے اعتبار سے اپنے موصوف سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ صفت جسے اصل جملے سے کاٹ کر الگ اعراب دیا جائے، اسی لیے اسے صفت مقطوع یعنی کٹی ہوئی صفت کہا جاتا ہے۔ صفت مقطوع کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ معنی کو زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ جب صفت اپنے اصل اعراب سے ہٹ کر آتی ہے تو جملے کا اثر بڑھ جاتا ہے اور صفت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ سننے والے کی توجہ کو فوراً کھینچ لیتی ہے، کیونکہ عام طور پر صفت موصوف کے اعراب کی پیروی کرتی ہے، یعنی اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوتی ہے، اگر موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب ہوتی ہے، اور اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوتی ہے، اور معرفہ نکرہ اور مذکر و مؤنث میں بھی صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جب صفت کی صورت بدلتی ہے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ ایجاز یعنی اختصار ہے۔ صفت مقطوع ایک ہی جملے میں دو جملوں کا فائدہ دیتی ہے، یعنی ایک پتھر سے دو آم۔ اب سوال یہ ہے کہ صفت مقطوع کہاں استعمال ہوتی ہے؟ صفت مقطوع تین مقامات پر آتی ہے۔ پہلا مدح کے وقت، جیسے جاء زید الصادق، اصل عبارت جاء زید الصادق، الصادقہ کو نصب دے کر الگ کر دیا گیا، گویا جملہ جاء زید امدح الصادقہ۔ ترجمہ: آیا زید، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جو کہ سچ بولنے والا ہے۔ دوسرا مقام ذم یعنی مذمت کے وقت، جیسے وامرأته حمالۃ الحطب، اصل عبارت وامرأته حمالۃ الحطب، لیکن حمالۃ الحطب کو نصب دے کر الگ کر دیا گیا، گویا جملہ وامرأته ازم حمالۃ الحطب۔ ترجمہ: میں اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ تیسرا مقام ترحم یعنی ہمدردی اور ترس کے وقت، جیسے جاء زید المسکین، اصل عبارت جاء زید المسکین، المسکین نصب دے کر الگ کر دیا گیا، گویا جملہ جاء زید ارحم المسکین، یعنی زید آیا، میں اس مسکین پر رحم کرتا ہوں۔ چلیے صفت مقطوع کا اعراب جان لیتے ہیں۔ صفت مقطوع کا اعراب تین طرح آتا ہے۔ نمبر ایک رفع، یعنی اگر صفت مقطوع پر رفع دیں گے تو وہ خبر ہوتی ہے اور ہوا مبتدا اس سے پہلے محذوف ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس صورت میں موصوف کا منصوب ہونا ضروری ہے، جیسے رأیت زیدن الکریم، میں نے سخی زید کو دیکھا۔ اس جملے میں زیدن موصوف ہے جو کہ منصوب ہے، اور الکریم یہ صفت مقطوع ہے جو کہ مرفوع ہے اور اس سے پہلے ہوا مبتدا پوشیدہ ہے، گویا اصل جملہ رأیت زیدن هو الکریم ہوا۔ چلیے جملے کی نحوی ترکیب جان لیتے ہیں۔ رأیت فعل بفاعل، زیدن مفعول بھی ہے اور یہ موصوف ہے۔ الکریم یہ صفت مقطوع مرفوع ہے اس وجہ سے کہ یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا ہوا اس سے پہلے محذوف ہے۔ ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر زیدن موصوف کے لیے صفت، زیدن موصوف اپنی صفت سے مل کر رأیت فعل کے لیے مفعول بھی، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس جملے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ موصوف زیدن منصوب ہے اور صفت مقطوع یعنی الکریم مرفوع ہے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ہی جملے میں دو معنی آ گئے، نیز سننے والا بھی اس کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ اس کی شکل بدلی اور ساتھ ساتھ اس میں اختصار یعنی ایجاز بھی ہے۔ نمبر دو نصب، یعنی اگر صفت مقطوع پر اگر آپ نے نصب دیا تو وہ مفعول بھی ہوتی ہے، اور امدح یا ازم فعل اس سے پہلے محذوف ہوتا ہے۔
याद रखें कि इस सूरत में मौसूफ का मरफू होना ज़रूरी है, जैसे वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जो लकड़ियाँ उठाने वाली है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। गोया जुमला वम्रअतुहु अज़ुम्मु हम्मालतल हतब, और इस जुमले की मुकम्मल नहवी तरकीब यूँ होगी वम्रअतुहु मुज़ाफ मुज़ाफ ले मिलकर मुब्तदा और ये मौसूफ है, अज़ुम्मु फ़िल बफ़ाइल, हम्मालतल हतब मुज़ाफ मुज़ाफ ले मिलकर अज़ुम्मु फ़िल के लिए मफ़ूल बिही, अज़ुम्मु फ़िल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला होकर वम्रअतुहु मौसूफ के लिए सिफत, वम्रअतुहु मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुब्तदा। नंबर 3 जर, यानी अगर सिफत मक़तू मजरूर मौसूफ के बाद वाक़ी हो तो इस सूरत में सिफत मक़तू पर दोनों एराब जायज़ हैं। आप इस पर रफ़ा भी पढ़ सकते हैं, आप इसको रफ़ा भी दे सकते हैं और नसब भी दे सकते हैं। रफ़ा होने की सूरत में हुआ मुब्तदा को महज़ूफ़ मानेंगे और नसब देने की सूरत में अमदहु या अज़ुम्मु फ़ेल को महज़ूफ़ मानेंगे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहिल हमीदु हमीदा। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तारीफ़ों वाला है। अल हमीद पर आप रफ़ा भी पढ़ सकते हैं और नसब भी पढ़ सकते हैं। रफ़ा पढ़ने की सूरत में हुआ मुब्तदा महज़ूफ़ होगा और नसब पढ़ने की सूरत में अमदहु फ़ेल महज़ूफ़ होगा। रफ़ा की शक्ल में जुमले की असल होगी अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल हमीदु, और नसब की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाहि अमदहुल हमीदा। उम्मीद है कि बात मुफीद लगी होगी और एक नई बात सुनने को मिली होगी। मुझे यकीन है कि ये बहस आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए बगौर समाअत करें। एक बार समझ में नहीं आया तो 2-3 मरतबा देखें और समझें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीन की बातें हैं, इसको शेयर करने से भी बड़ा फ़ायदा होता है और इसका सवाब भी आपको मिलता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।